یہ بات تو ہر مسلمان واضح طور پر جانتا ہے کہ صرف اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی حاکمیت کو قبول کرنا، یہ شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی ہمیشہ سے ایسی رہی ہے جو کسی نہ کسی امام کی اور بڑے عالم کی تقلید کرتی آ رہی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی تقلید کرنے والے اکثریت آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی جائے گی، امام ابو حنیفہ کی نہیں کی جائے گی۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی اتباع کرنا یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ کر کسی امام کی اطاعت کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ لیکن محترم ناظرین، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی امام کی تقلید کرنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ائمہ اربعہ تو صرف شارح شریعت ہے، شریعت کی وضاحت کرنے والے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں۔ یہ شریعت اور کو بنانے والے قانون ساز نہیں ہیں۔ اس کو میں تھوڑا مختصر الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، قرآن شریف میں اور احادیث شریفہ میں کئی طرح کی آیات اور احادیث شریفہ آئی ہے۔ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، جن کو سمجھنے میں کوئی بھی ہر شخص بآسانی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ یہ آیت ایسی ہے جس کو ہر عربی جاننے والا بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری اور دقت نہیں ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم یا تو واضح نہیں ہے یا ان میں ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی تو ان کی عدت 3 قروء ہے۔ اب قروء یہاں یہ کہا گیا کہ جن کو طلاق دے دی گئی کہ ان کی عدت 3 قروء ہے۔ قروء کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں قروء کا مطلب حیض بھی آتا ہے اور طہر بھی آتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، کون سے معنی یہاں مراد ہے، یہ بالکل واضح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو اور امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں نے اس کا مفہوم سا بتلا دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ دوسری حدیث شریف میں آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، کوئی بھی ہو۔ تو دیکھو، پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، اور دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ اب دیکھو، یہ میں نے سمجھایا ہے۔ بعض آیتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، اور بعض احادیث اور آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم یا تو واضح نہیں ہے یا ان میں آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اب اس مفہوم کو کیسے واضح کریں گے؟ 2 احادیث شریفہ اور 2 آیتوں کے بظاہر ٹکراؤ کو اور تضاد کو کیسے ختم کریں گے؟ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آدمی خود سے فیصلہ کرے، خود سے کسی مفہوم کو واضح کر لے، 2 احادیث اور 2 آیتوں کے تضاد اور ٹکراؤ کو خود سے ختم کر لے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اکابرین امت جو پہلے گزر چکے ہیں، جن کو دین میں اور تقوی میں عبور حاصل تھا، وہ تقوی اور طہارت کے اعتبار سے کامل درجے پر تھے، ان کی اتباع کی جائے اور اس مطلب کو لیا جائے جو انہوں نے سمجھا ہے۔
ان کے علم پر اعتماد کیا جائے۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلے والی صورت زیادہ خطرناک ہے، خود سے سمجھنے کی کوشش کرے، یہ بہت زیادہ خطرناک صورت ہے۔ اس میں ایمان کا بھی خطرہ ہوگا اور قرآن و احادیث کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہے۔ دوسری صورت آسان ہے۔ پہلی صورت خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم عربیہ کو ان پر ماہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب قرآن شریف عربی میں ہے، احادیث شریفہ عربی میں ہے، تو عربی زبان کے قواعد اور گرامر، ان کے محاورات، ان کی اصطلاحات اور ان کی بلاغت اور ان کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے، تبھی تو قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے، ہر شخص علوم عربیہ میں ماہر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر نفسیات اپنی ذات کے تعلق سے بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارا تقوی اتنا کمزور ہے کہ ہم ایمان کے مقابلے میں بعض دفعہ اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں۔ انسان کے فیصلہ کرنے میں انسان کے مزاج کو دخل ہوتا ہے۔ آپ سمجھیے، اگر ایک شخص نے کوئی جرم کیا اور وہ کسی ایسے بادشاہ کے پاس لایا گیا جو بہت سخت دل ہے، تو وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اگر اسی مجرم کو کسی ایسے بادشاہ کے سامنے لایا جائے جو نرم دل ہے، تو وہ معاف کرنے کو ترجیح دے گا، معاف کرنے کا فیصلہ کرے گا، یا اس کی سزا کم سے کم مقرر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دیکھیے، انسان کے فیصلہ کرنے میں اس کے مزاج کو کتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک سخت مزاج والا بادشاہ سزا مقرر کرتا ہے، سزا کو ترجیح دیتا ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے، آئندہ میں جرم کرنے کی کوشش نہ کرے، اور جو رحم دل اور نرم دل ہے وہ بادشاہ معاف کرنے کو ترجیح دے گا کہ سزا دینے سے بگڑ جاتا ہے۔ معاف کرنے سے آدمی کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، تو آدمی کے فیصلہ کرنے میں اس کے مزاج کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اندر تقوی مکمل طور پر نہیں ہے۔ ہماری ذات، ہم نے خود اپنے زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہم اپنی ذات کی وجہ سے بہت سارے جرائم اور گناہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا خود سے فیصلہ کرنا یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان بزرگان دین کے علم پر اعتماد کریں جو وقت کے حساب سے ہمارے سے پہلے گزر چکے، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ اچھے تھے۔ ہم خود جانتے ہیں، آپ تجربہ کریں، آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، آپ نے اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں سے سنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنے اچھے لوگ تھے، ان کے اندر مان سمان تھا، ان کے اندر پیار و محبت تھی، ان کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ تھا، ایک دوسرے سے لگاؤ اور تعلق تھا۔ آج کے زمانے میں یہ شکوے شکایت آپ سنتے ہیں۔ جب ہمارے زمانے میں اور گزشتہ زمانے میں اتنا فرق دیانت اور اخلاق میں ہو گیا ہے، تو ہمارے اور دو ہزاروں سال پہلے جو لوگ تھے ان میں کتنا فاصلہ ہوگا، ان کے اخلاق کس اونچے معیار پر ہوں گے، ان کا تقوی کس کامل درجے پر ہوگا۔ تو یا تو ہم خود فیصلہ کریں قرآن و احادیث کے بارے میں، لیکن یہ خطرناک ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ متقدمین میں سے اور پہلے لوگوں میں سے جن کا زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا، جن کا تقوی بھی اعلیٰ تھا، جن کا علم بھی ہمارے سے زیادہ تھا، اور جن کو قرآنی علوم، عربی علوم ہمارے سے زیادہ اچھی طرح وہ ان سے واقف تھے، دن رات وہ قرآن کریم پر محنت کرتے تھے، ان کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن اور احادیث تھا، ان کے علم پر اور ان کی بات پر اعتماد کر لیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں تقلید کرنا ضروری ہے، خود سے فیصلہ کرنا یہ ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے اکابرین میں سے کسی ایک کی اتباع کی جائے، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، یہ جو میں نے باتیں کہی ہے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کے زمانے میں تقلید کرنا کیوں ضروری ہے اور تقلید کی کتنی ضرورت ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا
کہ اس میں شرک کرنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرنا شرک ہے اور گناہ ہے، تو اس میں گناہ والی کون سی بات ہوئی؟ کیونکہ اس میں حقیقت میں اتباع قرآن و احادیث کی ہو رہی ہے، امام ابو حنیفہ امام شافعی کی نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہم جن احکام پر عمل کر رہے ہیں وہ احکام در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ان کے بیان کردہ ہے، لیکن ان کی تشریح اور وضاحت امام ابو حنیفہ نے کی ہے، امام شافعی نے کی ہے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ یہ ایک ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے قانون بنائے جاتے ہیں۔ اب حکومت نے قانون بنا دیے اور اس قانون کو کتابی شکل دے دی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے ملک کے قانون کو کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بہت کم ایسے ہیں، ان پڑھ تو بہت دور کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے ملک کے قانون کو قانون کی کتابوں سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کو قانون سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ وکلاء کے پاس جاتے ہیں، کسی وکیل کی مدد لیتے ہیں، اس کی مدد سے قانون کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے ملک کے قانون کو کسی وکیل سے سمجھ رہا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ وکیل قانون ساز ہے، یہ وکیل کے قانون کی اتباع کر رہا ہے، ملک کے قانون کو نہیں مان رہا ہے، ملک سے غداری کر رہا ہے، تو وہاں سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وکیل قانون کی وضاحت کرنے والا ہے، قانون بنانے والا نہیں ہے، قانون کی تشریح کرنے والا ہے، قانون ساز نہیں ہے۔ تو اسی طرح ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ امام مالک وغیرہ یہ شریعت ساز نہیں ہیں، یہ احکام ساز نہیں ہیں، احکام اور قانون ساز اور ان کو بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ قانون اور قواعد اور احکام تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، لیکن ائمہ اربعہ اس قوانین کی اور شریعت کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے، گناہ والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایک آسانی کے ساتھ شریعت پر چلنا ہو جاتا ہے، بسہولت شرعی احکام پر عمل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں تو تقلید کی پہلے سے بھی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلط فہم سے اور فاسد فہم سے ہماری حفاظت فرمائے۔